على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، مدنی چینل کے ناظرین، دارالافتاء اہل سنت سلسلے میں ایک مرتبہ پھر مرحبا کہتے ہیں۔ انشاءاللہ عز و جل آج بھی دو مفتیان کرام ہمارے ساتھ ہیں، مفتی جمیل مدنی جو کہ دارالافتاء اہل سنت فیض مدینہ نیو کراچی، اور مفتی نوید رضا عطاری انشاءاللہ جو کہ دارالافتاء اہل سنت حیدرآباد زمزم نگر میں تشریف فرما ہے۔ انشاءاللہ وہ بھی ہمارے ساتھ براہ راست ہوں گے۔ ہم آپ کی انشاءاللہ کالز بھی شامل کریں گے، ایس ایم ایس بھی شامل کرنے کی نیت کرتے ہیں، لیکن ایس ایم ایس کے لیے ایک دفعہ پھر عرض کرتا چلوں کہ مختصر الفاظ کے اندر اور بالکل واضح سوال اگر آپ کا آئے گا تو سلسلے میں شامل کرنا ہمارے لیے آسان ہوگا، اور تمہیدی کلمات جو ہوتے ہیں وہ طویل کے خیر خیریت جیسا کہ معلوم کرنا، اور مفتی صاحب سے میرا سوال یہ ہے کہ میں پوچھنا چاہتا ہوں، اب یہ ایک ڈیڑھ لائن اگر ان چیزوں میں گزر جائے گی تو اصل سوال ڈھونڈنا جو ہے وہ سلسلے کے دوران جو ہے وہ دشوار ہوتا ہے۔ جو میزبان اسلامی بھائی ہوتے ہیں یہاں پر، ان کو لیپ ٹاپ سے آپ کا سوال پڑھ کر اور مفتی صاحب جو جواب پہلے دے رہے ہیں ان کی طرف بھی توجہ رکھنی ہے، آپ کے سوال کو بھی پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، اور پھر وقت مناسب پر مفتی صاحب سے پوچھنا ہے۔ تو اگر سوال لمبا ہوگا اور مناسب الفاظ میں نہیں ہوگا، واضح نہیں ہوگا، تو پھر سلسلے میں شامل کرنا مشکل ہو جائے گا۔ تو امید ہے کہ آپ اس حوالے سے توجہ دیں گے۔ نمبر اسکرین پر ہیں، آپ ایس ایم ایس بھی کیجئے، کالز بھی ریکارڈ کروائیے، انشاءاللہ ہم نیت کرتے ہیں کہ آپ کے سوالات سلسلوں میں شامل کیے جائیں۔ درود پاک کی فضیلت سنتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی حدیث پاک امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ اپنے رسالے ضیاء درود و سلام کے صفحہ نمبر 4 پر نقل فرماتے ہیں، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، جس نے دن اور رات میں میری طرف شوق و محبت کی وجہ سے 3 مرتبہ درود پاک پڑھا، اللہ عز و جل پر حق ہے کہ وہ اس کے اس دن اور اس رات کے گناہ بخش دے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ پہلی کال سلسلے میں شامل کرتے ہیں، چلائیے۔ میں قصور سے بول رہا ہوں، خاور شہزاد میرا نام ہے۔ میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں کہ میں نے گھر میں ایک اپنے صحن میں باہر ہمارا لان ہے کافی بڑا، حفاظت کے لیے رات کو کوئی چور وغیرہ یا اس طرح کے کوئی اور آدمی اندر نہ گھسا ہے دوار پھلانگ کے، تو ان کی حفاظت کے لیے باہر ایک لان میں ایک کتا چھوڑا ہوا ہے چھوٹا۔ میں نماز بھی پڑھتا ہوں تو کسی وقت میرے کپڑوں کے ساتھ وہ ٹچ کر جاتا ہے، چھو جاتا ہے، تو کیا وہ جائز ہے یا نماز تو نہیں میری خراب ہوتی اس سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ کتا پالنے کی جو اجازت ہے وہ اس صورت میں کہ اگر چور ڈاکوں اس طرح کی چیزوں اس طرح کے نقصان دہ افراد سے یا جو جانور دیگر آ جاتے ہیں تو ان کو بھگانے کے لیے تو اپنے گھر کی حفاظت کی خاطر اگر کوئی کتا پالتا ہے تو اس کا یہ پالنا جائز ہے۔ ٹھیک ہے۔ رہا شوقیہ بعض لوگ پالتے ہیں، اپنے ساتھ لٹاتے ہیں، اپنے کمرے میں بھی اس کو لے آتے ہیں، تو وہ شوق ہوتا ہے، تو یاد رکھیں کتا شوقیہ طور پہ پالنا یہ جائز نہیں ہے۔ اس سے اجر و ثواب میں بھی کمی آتی ہے، اور جس جگہ اس طرح شوقیہ کتے پالے جاتے ہیں یا بے ضرورت جو کتے اگر رکھے جاتے ہیں تو یہ جس کمرے میں ہوتے ہیں وہاں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ ٹھیک ہے، اس طرف بھی توجہ دینی چاہیے۔ صحیح۔ البتہ ضرورت کے لیے اگر پالے جا رہے ہیں تو ان کو جس طرح انہوں نے گھر کی جو حفاظت کے لیے ہے تو اس کی اجازت ہے۔ اب دوسرا جو ان کا سوال ہے کہ کتا ان کے کپڑوں سے ٹچ ہو جاتا ہے، جو عام طور پہ پالتو کتے ہوتے ہیں بہت زیادہ ہل جاتے ہیں تو وہ قدموں میں لپٹتے ہیں اور اس طرح کرتے ہیں۔ تو کتا اگر جس کا جسم خشک ہے تو جسم اس کا ہمارے کپڑوں سے یا ہمارے ہاتھ سے یا پاؤں سے اگر ٹچ ہو جاتا ہے تو ہمارے جسم پہ جو کپڑے، ہاتھ یا پاؤں جو بھی جس سے وہ ٹچ ہوگا
تو وہ ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. دوسرا اگر کتا بالفرض گیلا بھی ہے تب بھی اگر وہ کپڑے سے یا ہمارے جسم سے چھو جائے تو جب تک وہ تری ناپاک ہونے کا یقین نہ ہو اس وقت تک ہمارے یہ گیلے کپڑے بھی جو اس کی وجہ سے گیلے ہو گئے وہ ناپاک نہیں ہوں گے. ٹھیک ہے. ہاں اس چیز کا خیال رکھا جائے کہ کتا اگر جیسے بعض کتے ہوتے ہیں یہ تو ان کا پالتو ہوگا تو جی وہ جی. تو گھر کے اندر ہی صاف ستھرا ہی رہتا ہوگا. نارملی بعض کتے گٹر کے پانی میں بھی بیٹھ جاتے ہیں اور وہیں سے آ کر اگر یوں کسی کے جسم سے وہ گیلے حالت میں ٹچ ہوں گے تو اب وہ کپڑا وہ بدن ناپاک ہوگا. ٹھیک ہے. اب کتے کا جو لعاب ہے تھوک تو بسا اوقات وہ چاٹ رہا ہوتا ہے مالک کے پاؤں ہاتھ وغیرہ تو آدمی اس طرف توجہ نہیں دیتا تو یاد رکھنا چاہیے کتے کا جو لعاب ہوگا وہ ناپاک ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر وہ کپڑے سے یا جسم سے اس کا تھوک لعاب لگے گا تو جسم کپڑا یا جس بھی چیز کو کتے کا لعاب لگتا ہے وہ چیز ناپاک ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو اب ان کا جو سوال تھا تو اس کے مطابق اب یہ غور کر لیں کہ کتے کا جسم اگر لگا ہے اور خشک ہے یا گیلا تھا لیکن ناپاک ہونا یقینی طور پہ معلوم نہیں ہے تو اس کے جسم کے ٹچ ہونے سے ان کے کپڑے یا جسم ناپاک نہیں ہوں گے. البتہ اس کا جو لعاب ہے تھوک ہے وہ جسم یا کپڑے پہ لگے گا تو ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اچھا یہ تو سوال پہلے بھی کئی مرتبہ ہمارے سلسلوں میں چلا جوابات بھی دیے گئے اور اسی انداز سے دیے گئے. ایک اور ہے شوقیہ پالنا اس کا حکم تو آپ نے بیان فرما دیا لیکن جو پالتے ہیں نا وہ کتے کو چوما چاٹی بھی چل رہی ہوتی ہے بوسے دے رہے ہوتے ہیں یہ معاملات کیا یہ ایک مسلمان کو زیب دیتے ہیں اس انداز کو اپنائے؟ مسلمان کو چاہیے کہ جس چیز کی جتنی ایک شریعت مطہرہ نے ایک حد رکھی اسی حد اور اعتدال کے اندر رہے. جی جی. پیار کرنا ہے تو اپنے بستر بچے پر کو کرے. سلانے کے بھی معاملات ہوتے ہیں اور بہت ساری اس طرح کی تو اس ایسی میں چیزیں بہت جو سارے انسانوں جیسے کے وہ ساتھ ہوتی کتے ہیں جو اس طرح اپنے ساتھ لٹاتے بٹھاتے اپنے گود میں بٹھاتے یا اپنی گاڑیوں میں بھی بعض جی اوقات جی رکھ لیتے ہیں تو وہ کتے کو جس طرح انسان اپنے بچے کو دبوچتا ہے پیار کرتا ہے اس طرح وہ کتے کے ساتھ معاملات کرتے ہیں. تو یہ ذہن میں رکھیں کہ یہ کوئی مناسب اور اچھا کام نہیں ہے. ٹھیک ہے. کوئی بھی شخص جو سلیم الطبع ہوگا وہ اس طرح کے جانور کے ساتھ اس طرح کے معاملات کو پسند نہیں کرے گا. ٹھیک ہے. پھر دوسرا یہ کہ کتے کا جو لعاب ہے تھوک ہے وہ جب اس طرح کتے کو جو آدمی شفقت دے گا تو کتا بھی اس کا رپلائی پھر وہ چاٹ کر زبان وغیرہ سے دے رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو زبان سے جس حصے کو وہ چاٹے گا وہ حصہ ناپاک ہو جائے گا. ٹھیک ہے. اور یہ بھی آپ وضاحت فرما دیں کہ آپ کے جواب میں جانور کے ساتھ ظلم زیادتی کی ترغیب نہیں دی جا ہاں رہی کوئی اس ظلم و کو الٹ نہ لے لے کہ یہ نہیں تو ظلم و زیادتی ایک کیونکہ الگ پھر چیز ہے. ٹھیک کسی بھی چیز کا جو ایک اعتدال ہے جی جی اس اعتدال میں رہنا چاہیے. ٹھیک ہے. ہماری شفقتوں محبتوں کے محتاج ہمارے اپنے بچے ہیں تو صحیح. بس اوقات جو اس طرح جانوروں پہ بہت زیادہ شفقت کرنے والے جو لوگ دیکھے گئے تو اکثر ان کے اپنے گھر والے ان ٹھیک ہے. شفقتوں سے محروم ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. کتے پہ اتنا خرچ کریں گے جتنا اپنے بوڑھے والدین پہ بھی خرچ نہیں کریں گے. صحیح. حالانکہ بوڑھے والدین پر خرچ کرنا ایک تو سعادت ہے اور بسا اوقات اگر وہ کمانے کے لائق نہ رہے تو اب ان کے کھانے پینے کا بندوبست کرنا حسب استطاعت یہ اس کے اوپر واجب بھی ہوگا. ٹھیک ہے. جبکہ ان کے اپنے پاس کوئی ایسا مال و اسباب نہ ہو جس کو بیچ کر وہ اپنے کھانے پینے اور ضروریات زندگی پوری کر سکیں. ٹھیک تو ہے. اس طرح بہت سارے معاملات ہیں ہمیں اعتدال میں رہنا چاہیے اور شریعت مطہرہ کی نظر میں کسی بھی جانور کو بلا ضرورت بلا حاجت ایذا نہیں پہنچائیں گے. جو موذی جانور ہیں ان کو تو قتل کیا جا سکتا ہے جیسے سانپ بچھو وغیرہ لیکن نارمل جو جانور ہیں جیسے کتے بلی جی جی تو ان کو بلا عذر بلا ضرورت قتل نہ کیا جائے ان کو تکلیف نہ پہنچایا جائے. ٹھیک ہے. لیکن تکلیف نہ پہنچانے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اب ان کو گودوں میں بٹھایا جائے. صحیح. تو ایسا بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے. اعتدال ہونا چاہیے. ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ میں توفیق عطا فرمائے شریعت کے احکامات پر عمل کرنے کا جو جذبہ ہے وہ ہم سب کو عطا فرمائے. حیدرآباد کی اگر کال ممکن ہے تو وہ چلا دیجیے ورنہ یہاں مفتی صاحب کو ایک کال دیجیے. جی جی. ہاں میرا مسئلہ یہ ہے کہ ہمارا مکان بکا ہے نا مطلب والدہ کا اپنے علاقے کے اندر ہم 6 بھائی تھے 2 کا انتقال ہو گیا اب 4 ماشاءاللہ بھی ہے تو والدہ جو نا صاحب لوگ مکان رکھ کر ایک بھائی کو اچھا دینا چاہ رہی ہیں 3 کو نہیں دینا چاہ رہی ہیں وہ نا. تو یہ معلوم کرنا تھا کہ وہ جو ہمارے والد کی پراپرٹی ہے وہ والدہ اپنے ہاتھ میں رکھ سکتی ہے یا بھائیوں کا حق مطلب قانونی اس کے جائز بنتا ہے؟ جی حضور وراثت کا تقریباً ہر گھر کا مسئلہ. دیکھیں اس میں جب ان کے والد کا جو مکان ہے تو والد کے
متروکہ مکان جو انہوں نے ان کی ملک میں تھا اور انتقال کر گئے، تو اب وہ مکان ہو گیا وراثت. ٹھیک ہے. ٹھیک ہے. اب جو ان پہ اگر قرضہ تھا تو قرض کی ادائیگی کی جائے، وصیت کی تھی تو 1/3 وصیت اس کے اندر اس کا نفاذ کیا جائے. اس کے بعد جو بچتا ہے تو پھر جو بیٹے بیٹیاں اور جو یہ ان کی والدہ ہیں جو بیوی ہونے کی حیثیت سے وہ 8ویں حصے کی حقدار ہوں گی. تو اب والدہ کا یہ جو ان کے سوال سے واضح ہو رہا ہے کہ والدہ وہ ورثہ میں ان کا حق تقسیم نہیں کرنا چاہ رہی، ایک کو دے رہی اور بقیہ کو نہیں دے رہی. تو سب اپنے اپنے حصے کے مطابق حقدار ہیں. کسی بھی طور پہ چاہے والدہ ہوں ان کو یہ حق حاصل نہیں ہے کہ بچوں کو وراثت میں، والد کی وراثت میں ملنے والے مال کو دینے میں مطلب وہ رکاوٹ ڈالیں اور ان کو ان کا حق نہ ادا کریں اور یہ کہیں کہ جاؤ تمہارا کوئی حق نہیں ہے. تو اس طرح والدہ نہیں کر سکتی. بچے اپنے اپنے حصے کے مطابق اس مکان میں عضو وراثت وہ حصے دار ہیں. ٹھیک ہے. تو والدہ کو چاہیے اس معاملے کو دارالافتاء اہل سنت کی طرف بھیجیں، ٹھیک ہے. بلکہ خود اپنے بچوں کے ساتھ اگر دارالافتاء اہل سنت ان کے علاقے شہر میں ہے تو وہاں بالکل رجوع کریں، یا جہاں دارالافتاء اہل سنت کی سہولت نہیں ہے تو اپنے شہر کے جو سنی صحیح العقیدہ مفتی جو باقاعدہ فتویٰ نویسی کا سلسلہ جن کا ہے ان سے رجوع کریں. تو جو وراثت کے مطابق بیٹے بیٹی کا جتنا حصہ بنتا ہے وہ معلوم کریں اور ان کے مطابق مکان کی تقسیم کاری ممکن ہو تو کریں. ٹھیک. اچھا، یہ جو صورتحال ہے آپ تو ماشاءاللہ دارالافتاء میں تقریباً پیش آتی ہے، یعنی بہت جگہوں پر ایسا ہوتا ہے. ایسی صورت میں جس کو حق نہیں دیا جا رہا، چاہے وہ بیٹا ہو یا بیٹی، وہ اگر والدہ سے یا پھر بڑے بھائی سے طلب کرتا ہے کہ مجھے میرا حق دیا جائے اور وہ نہیں دے رہے اور ٹال مٹول سے کام لے رہے ہیں، یا پھر کوئی ایسا گھما دیا جاتا ہے کاغذوں میں کہ بندہ مانگنے کے قابل نہیں رہتا، ورنہ ملتا ضرور ہے کہ جب ہے تو پھر سبھی کا حق بنے گا. جب والد صاحب کا انتقال ہوا تو جب اس کو مل رہا ہے تو اس کو بھی ملے گا. لیکن کوئی ایسی ترکیب یا گیم جس کو کہنے کی جاتی ہے کہ وہ خود ہی بیچارہ مایوس ہو جاتا ہے. اب ایسے میں اگر وہ مانگتا ہے کیا یہ وہ بڑے بھائی کا یا اپنی والدہ کا یا دیگر بہن بھائیوں کا نافرمان کہلائے گا، یا اس نے اپنے حق کو طلب کیا؟ ٹھیک ہے. اور اس کے ساتھ اس وجہ سے جو قطع تعلقی کر دی جاتی ہے کہ اس نے کیا کیا، یا بالخصوص بہن ہے کہ اس نے مانگ لیا اور اپنا حق ہی مانگا تھا، دیا بھی نہیں، اوپر سے مانگنے کی وجہ سے یا تو قطع تعلقی کر لی یا پھر اس کے ساتھ وہ معاملات نہ رہے جو پہلے رہتے تھے. تو یہ سارے طریقہ کار یہ کیا ہیں؟ دیکھیں اس میں جو بھی حقدار ہے، چاہے وہ چھوٹا بھائی ہو یا بہن ہو، اگرچہ اس کی شادی ہو گئی ہو تو بہنوں کی شادی ہو جانے سے بھی ان کا حق وراثت ختم نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس حوالے سے اگر بہن مطالبہ کرتی ہے یا بھائی مطالبہ کرتا ہے، اور عام طور پہ مطالبہ کرنے والا آدمی جب ضرورت مند ہوتا ہے تبھی مطالبہ کرتا ہے، ورنہ تو نارمل اسی مکان میں رہے ہوتے ہیں. تو جب کوئی مطالبہ کر رہا ہے تو اس کا یہ مطالبہ چونکہ شریعت کے دائرے میں ہی ہے، وہ اپنے حق سے زیادہ کا مطالبہ کرے تو بالکل وہ آپ کو اذیت پہنچا سکتا ہے. لیکن جب وہ اپنے حق ہی کا مطالبہ کر رہا ہے تو اب اس کو اس کا حق ادا کیا جائے. اس عمل سے، مطالبے سے رشتہ داریاں کاٹ دینا، قطع تعلقی کر دینا یہ جائز نہیں ہے. اور حدیث مبارکہ میں اس طرح کا مضمون موجود ہے کہ جو کسی کی ایک بالش بھر زمین بھی دبائے گا، نہیں دے گا، تو ایک روایت کے اندر فرمایا گیا کہ وہ زمین کی اتنی مقدار 7 زمین تک، یعنی اگر کسی کے مکان پہ کسی نے 120 گز کا اگر مکان ہو تو اس پہ اس نے قبضہ کر لیا، تو اس حدیث کا خلاصہ گویا یہ بنے گا کہ 120 گز یہ 7 زمین نیچے تک کا حصہ یہ سب بروز قیامت اس کے گلے کے توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. تو یہاں فرض کریں کہ ہم 50-60 کلو کی کوئی بوری بھی اپنے کندھوں پہ نہیں اٹھا سکتے، تو پھولوں کا ہار بھی زیادہ دیر نہیں پہنے آتا شروع ہو جاتی ہے. تو اب اس صورت میں کہ جب کسی کا 120 گز کی زمین، یا اگر وراثت کی روح سے لے لیں ایک وارث کے حصے میں بالفرض 25 گز زمین آ رہی ہے، اب نہ اس کو زمین مل رہی ہے نہ اس کا عوض قیمت کی صورت میں مل رہا ہو، اب اس کو دیگر ورثہ دبا کے بیٹھے ہوئے ہوں، تو اس صورت میں اس وعید کو سامنے رکھیں کہ بالش بھر زمین بھی اگر کسی نے کسی کی دبائی ہوگی تو زمین کا اتنا حصہ نیچے 7 زمین تک یہ حصہ اس کے گلے میں توق بنا کے ڈال دیا جائے گا. تو آدمی کس طرح اپنے چھوٹا سا بوجھ، زیادہ کم وزن والا سامان بھی اپنے سر پہ زیادہ دیر نہیں رکھا جا سکتا، تو توق بنا کے ڈال دینے کی صورت میں وہ بھی 7 زمین تک کا اتنا وزن، تو
تو یہ کیسے برداشت ہوگا؟ تو اس لیے حقدار کو اس کا حق ادا کیا جائے اور اس کے حق ادا کرنے میں ٹال مٹولی سے کام نہ لیا جائے۔ ظلم کی بسا اوقات انتہا کر کے رکھ دیتے ہیں جی جی کہ بیچارہ حقدار کے ساتھ جو آپ نے کہا کہ گیم کھیلے جاتا ہے، کاغذات میں نام تبدیل کر دیے جاتے ہیں، اور اب وہ قانونی طور پہ گویا دوسرا جو وارث ہے وہ لے نہیں پائے گا۔ ٹھیک ہے۔ خیر دنیا میں اگر آپ نے کوئی ایسی چال بازی کر لی ہے ڈاکومنٹس وغیرہ میں تبدیلی کے ذریعے کہ جس کی وجہ سے ایک حقدار یقینی طور پہ اپنا حق رکھتا تھا لیکن وہ حق وصول نہیں کر پائے گا، تو قیامت کا دن تو ہے، مالک یوم الدین، اللہ تعالیٰ نے اپنے بارے میں فرمایا کہ روز جزا کا اللہ تعالیٰ مالک ہے، تو فیصلے کا دن ہے، تو وہاں ایک ایک چیز کا فیصلہ ہو جائے گا۔ تو کیا کیا دبایا تھا، کیا کیا چھپایا تھا، وہ سب چیزیں اس وقت عیاں ہو جائے گی، اور اس وقت صاحب حق کو اب حق کی ادائیگی کس طرح کر پائیں گے؟ تو اس وقت تو کوئی 20-25 گز جو زمین بنتی تھی کہاں سے لائیں گے؟ یہ زمین و آسمان سب فنا ہوں گے، تو اب وہاں تو پھر اپنے اعمال کے ذریعے سے ہی حق کی ادائیگی ہوگی کہ اپنے نیک اعمال دے دیے جائیں گے اس کے حق کے بدلے میں، اور اگر اپنے نیک اعمال اتنے نہ ہوئے کہ اس کے حق کی ادائیگی پوری ہو پائے اور وہ معاف بھی نہ کرے، تو پھر یہ ہوگا کہ اس مظلوم کے صاحب حق کے گناہ اس کے اوپر ظالم پر ڈال دیے جائیں گے۔ اچھا حضور، دو طرح کے لوگ ہیں، ایک تو کہ ان کو پتہ ہے کہ ہم غلط کر رہے ہیں اور نہیں دیتے، اور وہ دینی احکام پتہ ہونے کے باوجود جرات کرتے ہیں۔ ایک وہ ہوتے ہیں کہ وہ جسٹیفیکیشن ہوتی ہے ان کے پاس، وہ جیسے میں کہہ رہا ہوں گیم کھیلتے تو نہیں، کھیلی جاتی ہے ان سے، اور وہ سمجھ رہے ہوتے ہیں جیسے یہ میں تو باپ کے ساتھ میں ہی کام کرتا تھا اور میرے ہی زیادہ پیسے لگے ہیں، میرے بچوں کا کیا ہوگا، اس طرح کے معاملات۔ تو ان کو کیا مشورہ دیتے ہیں کہ وہ یہ خود فیصلے کرنے کے باوجود کسی مفتی کے پاس چلے جائیں، بتائیں اس کو ساری صورتحال، اور اس کے بعد فیصلہ کریں کہ اب بتائیے کہ یہ میرا ہی ہے یا مجھے تقسیم کرنا ہے، یا پھر یہ خود ہی فیصلہ ان کا ٹھیک ہے، گھر کی بات ہے، گھر کے اندر رہنی چاہیے؟ نہیں، اس طرح دیکھیں اپنے طور پہ اگر سارے ہی فیصلے کرنے لگ جائیں، یعنی ہر شخص عقل کل اگر اپنے آپ کو سمجھے گا، تو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء کرام اور رسولان اعظام کو کیوں بھیجا؟ ہدایت کے لیے بھیجا۔ تو سارے انسان جانور تو نہیں ہے، عقل مند ہی ہے، لیکن ہر شخص کی عقل کامل طور پہ اس کو ہدایت نہیں کرتی، ڈنڈیاں لگ جاتی ہیں، آدمی کو پتہ بھی چلتا ہے، نفس بھی ساتھ ہے۔ تو اس لیے ہماری ہدایت کے لیے جس طرح انبیاء و رسول کو بھیجا ہے علیہ الصلوۃ والسلام، تو اسی طرح اب انبیاء کرام کا سلسلہ تو موقوف ہو چکا، ختم نبوت کا معاملہ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ مکمل ہوا۔ تو اب جو علماء ہیں، جو علماء علم دین ہیں، وہی اس امت کی اب رہنمائی کر رہے ہیں، تو اس لیے انہی سے اب رابطہ کیا جائے کہ قرآن و حدیث میں ہمارے اس میٹر کا گھریلو معاملہ اب وراثت کا ہے، اس میں ہمارے لیے شریعت کی روشنی میں بتائیں کہ ہمارے وراثت کی تقسیم کیسے ہوگی۔ تو بس اوقات ایک آدمی حق دار ہوتا ہے، اس کو محروم کیا جا رہا ہوتا ہے، بس اوقات ایک ناحق شخص کو حقدار بنا کر شامل کر دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے معاشرے میں منہ بولا بیٹا، جو لے پالک بھی جس کو کہتے ہیں، ایڈوپٹ کیا ہوا بچہ، اس کو بھی وراثت میں بعض لوگ حصہ دار سمجھتے ہیں، وہ حصہ دے رہے ہوتے ہیں، حالانکہ اس کا حصہ وراثت میں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، اسی طرح بچے کو کسی نے آگ کر دیا، بچہ والے ستاتا تھا، نافرمان تھا، اس کو آگ کر دیا، آگ کے اسٹیمپ پیپر بنا دیے۔ اب یہ ذہن میں ہوتا ہے کہ یہ وراثت میں اب اس کا حق نہیں ہے، والد کا کرتے اس لیے کہ اس کو وراثت نہ دیں۔ تو اب جب باپ کا انتقال ہو جاتا ہے تو دیگر بیٹوں کے بعد وہ پیپر ہوتا ہے قانونی آق نامہ، تو اب وہ اس بیچارے کو جو حصہ وراثت میں جو حقدار ہے اس کو اس پیپر کی وجہ سے وہ محروم سمجھتے ہیں، حالانکہ شریعت مطہرہ نے اس شریعت مطہرہ کی نظر میں اس آق نامے کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ٹھیک ٹھیک۔ جس طرح دیگر بچے وہ حصہ وراثت میں حقدار ہیں، اسی طرح یہ آق کیا گیا بچہ بھی وراثت میں حقدار ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ ماں باپ کی نافرمانی کر کے ان کو ایذا پہنچانے کی وجہ سے یہ خود بچہ انتہا درجے کا گناہگار ہوگا، لیکن وراثت کے قوانین میں ایسے بچے کو، ایسے لڑکے کو وراثت سے محروم نہیں کیا گیا۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں شریعت مطہرہ کے احکامات پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ مفتی صاحب جو حیدرآباد میں، ان سے ہمارا رابطہ تو ہو چکا ہے، کچھ کالز کے پرابلم ہے، اگر ہم براہ راست سوال لے سکتے ہیں تو یہ بتا دیا جائے، ہم براہ راست بھی سوال لے لیں گے۔ اور ایک SMS یہاں مفتی صاحب سے انشاءاللہ، آپ نے لے پالک کے حوالے سے وراثت کا تھوڑا سا تذکرہ کیا، سوال بھی یہ ہے کہ کیا خود اپنے بچے کو کسی کو دے سکتے ہیں کہ آپ اس کو پالیے؟
اپنا بچہ جیسے بس اوقات بھائی کے ہاں اولاد نہیں ہوتی، بہن کے ہاں نہیں ہوتی، تو اپنے بچے کو یوں اپنے بھائی یا بہن یا کسی بھی قریبی عزیز کو جو ایڈوپٹ کیا جاتا ہے، دیا جاتا ہے، تو اس کے اندر تو جواز ہے، ٹھیک ہے، ٹھیک کہ دینا جائز ہے. لیکن ایک غلطی یہاں یہ کی جاتی ہے کہ جب دے دیا تو اب یہ اس بچے کو دینے والا بھی سمجھتا ہے کہ اب یہ گویا اب رشتہ ختم، اور دوسرا جو شخص لے رہا ہوتا ہے وہ سمجھتا ہے کہ اب یہ میرا بیٹا بن گیا، ٹھیک ہے، جس طرح جینین بیٹا ہوتا ہے حقیقی، تو یہ اس طرح سمجھتے ہیں. اور ولدیت کے کالم میں اس بچے کے اپنا نام کا اندراج کر دیتے ہیں. ٹھیک ہے، تو جو پرورش کرنے والا ہے وہ اپنا نام اس بچے کی ولدیت میں شامل نہیں کر سکتا، اصل باپ ہی کا نام اس کی ولدیت میں رہے گا. ٹھیک، چچا اپنا نام نہیں ڈال سکتا، اپنے بھائی ہی کا نام ڈالے گا. ٹھیک ہے، اسی طرح جو پھوپھا ہے وہ اپنا نام نہیں ڈال سکتا، وہ اپنے بیوی کے بھائی کا ہی نام، جن کا وہ بچہ تھا، باپ کا ہی نام ڈالے گا. تو اسی طرح بس اوقات یہاں ایک پرابلم یہ بھی آ جاتی ہے، جیسے بچے کو لیا بھائی نے، اپنے بھتیجے کو کسی چچا نے ایڈوپٹ کیا ہے، تو چچی جو اس کو پرورش کر رہی ہوتی ہیں تو وہ چچی حقیقی ماں کی طرح نہیں ہوتی. تو صحیح، پردہ ہے، جب تک بچہ نابالغ مراہق سے نیچے عمر کا ہے تو اس وقت تک تو پردے کے احکامات کا معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جب یہ مراہق ہو گیا، قریب بلوغ ہو گیا یا بالغ ہو چکا ہے تو چچی اور اس بچے کا پردہ رہے گا. ٹھیک یہ ہے، الگ بات ہے کہ اگر چچی کا دودھ اس بچے نے پی لیا ہے، بس اوقات کسی کا لڑکیاں ہی ہوتی ہیں اور لڑکے کی نعمت نہیں ہوتی، تو یوں بھی لڑکا لے لیا جاتا ہے. تو اب اگر کسی خاتون نے یوں اس بچے کو 2.5 سال کی عمر کے اندر اندر اپنا دودھ پلا دیا تو رضاعت کا رشتہ، دودھ کا رشتہ قائم ہونے کی وجہ سے یہ اس دونوں کے درمیان ایک ماں اور بیٹے کا رشتہ بنا. لیکن یہ حقیقی پھر بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، عذر وراثت یہ حقدار بچہ نہیں بنے گا. لیکن حرمت نکاح کے حوالے سے جس طرح سگا بیٹا وہ ماں اور بیٹے کا نکاح نہیں ہو سکتا، تو اسی طرح اس بیٹے کا بھی جو دودھ پینے والا تھا اس کا بھی اس عورت سے، بلکہ اس عورت سے جتنی بچیاں ہیں ان سب سے نکاح نہیں ہو پائے گا. ٹھیک ہے، تو بس اوقات یہ احتیاطیں نہیں کر پاتے، اور کچھ سمجھدار ہوتے ہیں جو علم علماء کے سے تعلق رکھنے والے ہیں، تو باقاعدہ پھر ان سب چیزوں کے شرعی احکامات بھی پوچھتے ہیں تاکہ آگے چل کر بہت سارے مسائل ایسے نہ ہو جائیں کہ اس بچے کو پالا بھی بڑا بھی کیا، پردے کے احکامات وہ اپنی جگہ تبدیل تو نہیں ہو سکتے. تو شروع میں ہی یہ ساری معلومات لے لی جائے کہ کس طرح سے چچی اور بھتیجے میں پردہ ختم کیا احکامات جا آگے، سکتا ہے. اسی طرح پھوپھی کو بیٹی دے رہے ہیں تو اب وہ پھوپھا کے لیے تو نامحرم ہوگی. اب ٹھیک ہے، کون سی ایسی صورت اختیار کی جائے کہ وہ جس میں محرم بن، پھوپھا اور اس بھتیجی کے درمیان کوئی رشتہ حرمت کا ایسا ٹھیک ہے، آ جائے کہ پردے کے معاملات میں آسانی ہو بلوغت کے جائے. بعد جو جی جی، معاملات، بلوغت کے ٹھیک ہے، معاملات. ٹھیک ہے. لیب پالک کے حوالے سے احکام، لیب پالک کے احکام جو ایڈاپٹ کرتے ہیں، مفتی صاحب ہی کے ساتھ الحمدللہ ایک سے زائد مرتبہ یہ سلسلہ مکمل کر چکے ہیں. آپ دعوت اسلامی کی ویب سائٹ www.dawatislami.net، وہاں دارالافتاء اہل سنت کے جو سلسلے ہیں، لیب پالک کے احکام نامی سلسلے کا ملاحظہ کیجیے، انشاءاللہ مزید بھی معلومات حاصل ہوں گی. ایک کال حیدرآباد مفتی نوید رضا صاحب کے لیے شامل کرتے ہیں. چلائیے. جو چھوٹا بچہ ہوتا ہے سال کا، تقریباً 6 ماہ کا، 2 ماہ کا، بندہ اٹھایا ہو تو اس پہ پیشاب کر دے، وہ نماز ہو جاتی ہے بندے کی؟ جی حضور. بسم اللہ الرحمن الرحیم. پیشاب چھوٹے بچے کا ہو یا بڑے بچے کا، اور بچہ چاہے وہ دودھ پیتا ہو یا کھانا وغیرہ کھاتا ہو، ہر انسان کا پیشاب جو ہے وہ ناپاک ہے، اور اگر کپڑوں پر پیشاب لگ گیا ہے تو انہیں پاک کیے بغیر نماز نہیں پڑھی جا سکتی. اور پیشاب عمومی طور پہ جو بھی ہوتا ہے یہ زیادہ ہوتا ہے، قلیل نہیں ہوتا. کہ قلیل جس کو کہا جاتا ہے کہ 1 درہم کی مقدار، اس سے کم جو ہے یہ معاف ہے. تو پیشاب عمومی طور پر اس سے زیادہ ہی ہوتا ہے، چاہے وہ بچے کا ہو، تو اس کو دھونا پڑے گا، اور دھونے کے بعد ہی نماز پڑھی جا سکتی ہے. اچھا، یہ معاف فرمایا، معاف سے کیا مراد ہے؟ یہ اپنے لفظ معاف فرمایا ہے. جی، نجاست تو خیر وہ ناپاکی ہے، چاہے وہ تھوڑی ہو چاہے زیادہ ہو، لیکن ٹھیک. شریعت نے حرج کی بنا پر بعض نجاستیں معاف رکھی ہیں، نجاست کی بعض صورتیں معاف رکھی ہیں. کہ قلیل نجاست تھوڑی ہو جس کی مقدار 1 درہم کے برابر بنتی ہے، یعنی کہ پرانا جو 1 روپے کا سکہ ہوتا تھا جو 80 کی دہائی میں چلتا تھا، یا اس کے سائز کے برابر، یا انسان کی جو ہتھیلی کی گہرائی ہوتی ہے،
اس گہرائی کے برابر اگر کوئی نجاست لگی ہے کپڑے پر، اس سے کم لگی ہے تو وہ معاف ہے، اس کے برابر لگی ہے تو اس کو پاک کرنا واجب ہے، اور اس سے زیادہ لگی ہے تو پھر اس کو پاک کرنا فرض ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے حیدرآباد کی۔ مجھے معلوم کرنا ہے شرعی فقیر کسے کہتے ہیں اور کب تک وہ رہے گا، یہ مسئلہ۔ جی حضور، شرعی فقیر کسے کہتے ہیں، کب تک رہے گا؟ شرعی فقیر جب تک غنی نہیں ہو جاتا شرعی فقیر رہے گا، اور شرعی طور پر شرعی فقیر اس کو کہتے ہیں کہ جس کے پاس اپنی حاجت اصلیہ سے زائد بقدر نصاب مال نہ ہو۔ بقدر نصاب یعنی 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر اس کے پاس اپنی حاجت سے زائد سامان نہ ہو یا کوئی اور مال وغیرہ نہ ہو۔ جس کے پاس اپنی حاجت سے زائد 52.5 تولہ چاندی کی قیمت کے برابر مال ہے وہ غنی ہے، اور وہ شرعی فقیر نہیں ہے۔ جی جیسے درہم سے مفتی صاحب نے جیسے فرمایا معاف ہے اور نماز پڑھیں گے تو نماز ہو جائے گی، تو اس میں مراد یہی ہے کہ اگر درہم سے کم مقدار میں کوئی ناپاکی نجاست لگی ہو تو اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو نماز ہو جائے گی۔ اچھا، تو معافی کا معنی یہی ہے کہ نماز ہو جائے گی۔ یہ مطلب نہیں ہے کہ وہ ناپاکی ناپاک نہیں پاک ہے، کرنا ضروری ہے اس کو اگر جب کپڑے دھونے کا مرحلہ آئے گا تو کپڑے دھونے کے وقت اس کو پاک کیا جائے گا۔ ٹھیک ہے، لیکن نماز پڑھنے کے حوالے سے، نماز کی ادائیگی ہونے کے حوالے سے معاف ہونے کا یہ معنی ہے، جو اگر یہاں اگر کسی کے سمجھ میں آتا ہے تو وہ یہی ہوگا کہ نماز ادا ہو جائے گی۔ لیکن ایسی ناپاکی جو درہم سے کم مقدار میں بھی لگی ہو اس کا دھونا سنت ہے۔ ٹھیک ہے، اور ایسی صورت میں اگر کوئی نماز پڑھ لیتا ہے تو کراہت آئے گی، نماز ہو جاتی ہے، نماز کو دہرانا واجب نہیں ہوتا، ٹھیک، لیکن وہ کپڑے کا وہ حصہ ناپاک ضرور ہے۔ ٹھیک، اس حصے کو جب کپڑے آپ پورے دھوئیں گے تو اس وقت پہلے اس کو پاک کر لیں گے، اور اس کے بعد پھر جو نارمل کپڑے دھلتے ہیں اس میں ڈال دیے جائیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائیے۔ میرا مفتیان کرام سے سوال ہے، عشور کی جو ترکیب ہوتی ہے یہ کس پہ واجب ہے؟ اور ایک حقیقی مالک ہوتا ہے، ایک ٹھیکے پہ لی ہوئی ہے اس نے زمین، کیا جو عشور بنے گا کہ اصلی مالک ہی اس کو عشور نکالے گا یا جو ٹھیکے پہ لی ہوئی اس نے عشور نکالنا ہے؟ جی اس سے پہلے عشر ہوتا کیا ہے یہ بھی بتا دیں، کیونکہ کئی ناظرین کو شاید معلوم نہ ہو، پھر آگے جو سوال کیا گیا۔ عشر جو ہے شرعی طور پر یہ پیداوار کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح مال کی زکوٰۃ ہے 2.5% دی جاتی ہے، مال کا 40واں حصہ دیا جاتا ہے، تو اسی طرح زرعی زمین سے جو پیداوار حاصل کی جاتی ہے اس پیداوار کی زکوٰۃ کا نام عشر ہے۔ تو اب اگر وہ پیداوار آسمانی پانی سے حاصل کی جاتی ہے، بارش کے پانی وغیرہ سے حاصل کی جاتی ہے تو اس میں پورا عشر واجب ہے، اور اگر پانی خرید کے کھیتی کو سیراب کیا جاتا ہے یا کسی اور ذریعے سے پانی لاد کر لایا جاتا ہے، جس طرح پہلے خچروں پر اور گدھوں پر پانی لاد کے لایا جاتا تھا پھر کھیتی کو سیراب کیا جاتا تھا، تو ان ایسی کھیتیوں میں پیداوار کا نصف عشر یعنی 20واں حصہ دیا جائے گا۔ اور آج کل خیر لاد کے تو پانی نہیں لایا جاتا، پانی خریدا جاتا ہے، اگر پانی خرید کر کھیتی کو سیراب کیا ہے تو پھر نصف عشر دیا جائے گا، اور اگر پانی بغیر خریدے ہی ملا ہے، جس طرح عمومی طور پر نہروں کا پانی بغیر خریدے ہی ملتا ہے، یوں ہی بارش کا پانی بغیر خریدے ملتا ہے، اس پانی سے اگر کھیتی کو سیراب کیا ہے تو پھر پورا عشر دینا ہوگا، یعنی 10واں اپنی پیداوار کا 10واں حصہ دینا ہوگا۔ تو اب یہ جو عشر ہے یہ واجب ہے، اور اس شخص پر واجب ہے جو پیداوار کا مالک ہے، چاہے وہ زمین کا مالک ہو یا نہ ہو، جو پیداوار کا مالک ہے اس پر عشر واجب ہے۔ اب اگر جو کاشتکار ہے اس نے مالک زمین سے زمین بٹائی پر لی ہے، جس کو مزارعات بھی کہتے ہیں، کہ جو بھی پیداوار ہوگی وہ آدھی مالک زمین کی ہوگی اور آدھی کاشتکار کی ہوگی، تو اس صورت میں تو استحساناً دونوں پر عشر بانٹ دیا جائے گا، جس نے جتنی پیداوار لی ہے اتنا ہی وہ عشر ادا کرے گا۔ اور دوسری صورت ہمارے ہاں ٹھیکے کی ایک رائج ہے، وہ یہ ہے کہ مالک زمین پیداوار میں حصے دار نہیں ہوتا، بلکہ وہ اپنی زمین کی ایک معین اجرت لیتا ہے، اور معین اجرت لے کر وہ فارغ ہو جاتا ہے، اور کاشتکار جو ہے اس زمین پر کاشتکاری کرتا ہے، اور جو بھی اس پر پیداوار ہوتی ہے وہ ساری کی ساری کاشتکار کی ہوتی ہے۔ تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ پورا کا پورا جو عشر ہوگا وہ کاشتکار کے اوپر ہوگا،
مالک زمین پر نہیں ہوگا، کیونکہ مالک زمین زراعت کے اندر حصے دار نہیں ہے۔ ٹھیک، حضور میسیجز بھی کچھ ہم آپ سے لیتے ہیں کہ جائے نماز دھونے کے بعد کیا اس کا پانی نالی میں ڈالا جا سکتا ہے، جیسے نالیوں میں گٹر لائن میں بہا دیا جاتا ہے؟ نوید صاحب کو اگر آواز پہنچ رہی۔ دوبارہ اگر سوال دوہرا جی، جائے نماز کو دھونے کے بعد اس کا پانی نالی میں بہایا جا سکتا ہے؟ جائے نماز دھونے کے بعد نالی میں پانی بہایا تو جا سکتا ہے، لیکن یہ دینی طور پر ایک معظم چیز ہے، اور جو بھی ہماری دینی معظم چیزیں ہوتی ہیں ان میں ان کا بطور خاص ادب رکھا جاتا ہے۔ تو ادب کا تقاضا یہی ہے کہ نالی میں اس کا پانی نہ بہایا جائے، لیکن بالفرض اگر کسی نے نالی میں پانی بہا دیا تو گناہ گار نہیں ہوگا۔ ٹھیک ہے۔ اچھا، ایک اور میسیج ہے تو اس میں بھی تھوڑی سی وضاحت فرما دیجیے کہ اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے یا پیرنٹس کی اجازت لینا ضروری ہے؟ اسلام میں پسند کی شادی کرنا جائز ہے، اور اس کے لیے پیرنٹس کی یعنی والدین کی اجازت ضروری نہیں ہے۔ ٹھیک ہے۔ لیکن جس طریقے سے آج کل پسند کی جاتی ہیں، شادیاں کی جاتی ہیں اور بے روی کا لوگ شکار ہیں، یہ سراسر ناجائز ہے کہ جس طرح عشق مجازی کیا جاتا ہے اور لوگ اس میں الجھ جاتے ہیں، بے پردگیاں ہوتی ہیں اور بے شمار ناجائز کام ہوتے ہیں، تو یہ شرعاً حرام ہے اور گناہ کا کام ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ اگر پسند کی شادی کی جاتی ہے شریعت کے دائرے میں رہتے ہوئے کہ کسی لڑکی کو پسند کیا اس کے حسب و نسب کی بنا پر اور دینداری کی بنا پر، اور اس میں کوئی خلاف شرع کام نہیں کیا، اور اس کے لیے والدین کو راضی بھی کیا اور والدین راضی بھی ہو گئے، تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ لیکن اگر والدین کو ناراض کر کے اپنے طور پر نکاح کر لیا تو شرعی طور پر نکاح منعقد ہو جائے گا، لیکن بہرحال والدین کی ناراضگی کا گناہ اس کے سر ہوگا، اور معاشرے میں بھی اس کو ٹھیک نہیں سمجھا جاتا، تو اس سے بچے مناسب کہلائے گا۔ جی، ایک اور کال چلائیے۔ محمد نوید بات کر رہا ہوں پاک پتن شریف سے۔ یہ جنازے کے جو فوتگی ہو جاتی ہے اس کے بارے میں کیا اس کو فوری رکھ دینا چاہیے، یا کچھ رشتہ دار دور ہوتے ہیں جو 2-4 گھنٹے میں 5-6 گھنٹے میں آ سکتے ہیں، ان کا انتظار کر لینا چاہیے؟ جی، نماز جنازہ ادا کرنے میں اور میت کی تدفین کے معاملے میں ہمیں جلدی کرنی چاہیے۔ ٹھیک ہے۔ تو اب جب نماز جنازہ بھی ادا کر لی گئی تو اب تدفین کے معاملے میں انتظار نہیں کیا جائے گا 4-4 5-5 گھنٹے تک، جیسے سوال میں کہا بسا اوقات بہت دیر تک بھی میت کو رکھا جاتا ہے، تو یہ میت کے لیے اذیت والا معاملہ ہے۔ بسا اوقات مریض یا میت کی کیفیت ایسی ہوتی ہے، اس کا جسم باڈی ایسی ہوتی ہے کہ ہو چکی ہوتی ہے کہ اب اس میں سے اسمیل آنا شروع ہو جائے گی، پھٹنا شروع ہو جائے گا، یا زخمی تھا تو اس کا بلڈ نکلنا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس معاملے میں ہمیں میت کا حق یہ ہے کہ جلد از جلد اب اس کی تدفین کر دیں۔ جس کو آنا تھا وہ آ کر اس مردے کو پھونک مار کے زندہ تو نہیں کر سکتا، ٹھیک ہے، صرف چہرہ ہی دیکھے گا۔ چہرہ دیکھنے کا جو معاملہ آج کل جیسے کیمرے موبائل ہیں تو اس نے بھی یہ مسئلے کو آسان کر دیا، آپ اس کی ویڈیو بنا لیں اس کے چہرے کی، جب وہ آئے گا تو اس کو دکھا دیں کہ بھائی یہ چلا گیا دنیا سے۔ اب اس کے لیے اصالِ ثواب ہی زندہ افراد کی طرف سے جو مفید اور کام آنے والی چیز ہے وہ اصالِ ثواب ہے۔ کسی کا مردے کو آگے دیکھ لینے سے مردے کو کیا فائدہ ہوا؟ تو ہمارے اس عمل سے تو بہت سارے معاملات میں لوگ تاخیر کا شکار ہو جائیں گے۔ اب صرف چند افراد کے لیے 5-10 گھنٹے جب میت کو روکا جائے گا تو جو بیچارے پہلے سے آئے ہوئے ہیں اب وہ جانا بھی چاہ رہے ہیں تو نہیں جا سکیں گے، کہ چلے گا تو باتیں بنیں گی، تو بہت سارے معاملات اس سے ڈسٹرب ہوں گے۔ تو طریقہ جو سنت ہے وہ یہی ہے کہ جنازہ جب تیار ہو جائے تو جلد از جلد نماز جنازہ ادا کی جائے، اور جب جنازہ ادا کر لیا تو اب بلا تاخیر اس کو تدفین کے مراحل سے گزاریں۔ جب کوئی معظم دینی ہے اور نیک آدمی اور نیک لوگوں کے جنازوں بھی بابرکت ہوتے ہیں اور مسلمانوں کی خواہش ہوتی ہے کہ ہم اس میں شریک ہوں، اور لوگ دور دراز سے سفر کر آتے ہیں، اور جو لوگ رکے ہوئے ان کو بھی کوئی تکلیف ظاہر نہیں ہے، ان کو پتہ ہے کہ اتنا بڑا مجموعہ ہوگا تو یہ تاخیر ہوتی ہے، کیا اس میں بھی ہم یہ کہیں گے کہ حکم شریعت جلد از جلد تدفین جی یہ تو اپنی جگہ رہے گی؟ ٹھیک ہے، کوئی مصلحت آئے تو اس مصلحت کے اعتبار سے تاخیر کی گنجائش ہوگی، لیکن اصل سنت یہ ہے کہ جلد از جلد تدفین کی جائے۔ ٹھیک ہے جی، ایک اور کال چلائیے۔
محمد سلیم اشرفی اتاری، مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض ہے کیا بلی گھر میں پال سکتے ہیں؟ برائے کرم جواب ارشاد فرمائیے۔ ایک میسج ہے طوطا پال سکتے ہیں، تو دونوں کا بتا دیں۔ بلی یا طوطا یا اس طرح کے جو بھی پرندے حلال ہوتے ہیں ان کو گھروں میں پالا جا سکتا ہے، لیکن ان چیزوں کا بھی خاص طور پہ خیال رکھیں کہ ہم نے کوئی چیز پالی ہے تو اب ان کی غذا ٹھیک ہے، جب ہم اب کو اپنے ہینڈ اوور کر رہے ہیں، ذمہ داری ساری لینا چاہ رہے ہیں، تو اب وہ ساری ذمہ داریوں میں سے ایک ذمہ داری یہ ہے کہ اس کو اذیت نہیں پہنچائیں گے، ٹھیک ہے، اور اس کو اس کی غذا پر وقت اس کو ملتی رہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں کہ اس کو بھوکا رکھا جائے، صحیح، تو پالنا جائز ہے، رکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ جی ایک اور کال چلائی۔ سوال یہ ہے کہ تہجد کا فکس ٹائم کیا ہے؟ جی نوید صاحب ارشاد فرمائیے کہ تہجد کا فکس ٹائم کیا ہے؟ تہجد کا فکس ٹائم تو نہیں ہے کوئی بھی، البتہ اس قدر ہے کہ عشاء کی نماز پڑھنے کے بعد سو جائیں، سو کر جب اٹھیں گے تو تہجد کا وقت شروع ہو جائے گا، ٹھیک، اور زیادہ بہتر یہ ہے کہ رات کے آخر میں تہجد کو پڑھا جائے۔ ٹھیک ہے، جی ایک اور کال چلائی۔ بول رہا ہوں جڑا والا سے، میرا یہ سوال ہے کہ کون سی مچھلی کھانی چاہیے اور کون سی نہیں کھانی چاہیے؟ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جو بغیر چھلکے کے ہوتی ہے وہ مچھلی نہیں کھانی چاہیے۔ جی سردیوں کی آمد ہے اور مچھلی اب کثرت سے کھائی جائے گی، کون سی کھانی چاہیے؟ اب مچھلی جو بھی ہے وہ حلال ہے، چاہے وہ چھلکے والی ہے یا بغیر چھلکے والی ہے، ٹھیک ہے، اور یہ شاید کسی نے ان کو غلط بات بیان کر دی کہ بغیر چھلکے والی مچھلی حلال نہیں ہے۔ عمومی طور پر علاقے کے اعتبار سے، یوں ہی ایٹماسفیئر ماحول کے اعتبار سے مچھلیوں پر پڑتا ہے۔ عمومی طور پر جو دریائی مچھلی ہوتی ہے وہ چھلکے والی ہوتی ہے، اور جو سمندری مچھلی ہوتی ہے اس پر چھلکا وغیرہ عمومی طور پر نہیں ہوتا۔ ٹھیک، تو مچھلی بہرحال حلال ہے، جن سے مچھلی سے کوئی بھی چیز ہو، یعنی مچھلی کی جن سے جو بھی ہو وہ حلال ہے، اس میں کسی بھی قسم کی کوئی حرمت نہیں ہے۔ ٹھیک، جی ایک اور کال چلائیے۔ میرے دوست ہے، اس کی سیلون کی دکان ہے، تو پتہ یہ کرنا تھا کہ اس میں کون سا عمل جائز ہے اور کون سا جو ہے نا وہ ناجائز ہے۔ جی آخری وقت منٹ ہے ہمارے پاس۔ جو سیلون کی جو شاپ انہوں نے کھولی باربر ہے، شاپ، نائی کی تو اب یہ دکان۔ نائی کی دکان ہے حجام کی، اس کو تو اس میں بال کاٹنا یہ جائز ہیں، داڑھی مونڈنا یا ایک مٹھی سے کم کرنا یہ ناجائز ہے، ٹھیک ہے، اور جو کام ناجائز ہو اس کی اجرت بھی ناجائز ہوا ٹھیک کرتی ہے، ہے۔ تو اب بہت سارے کام اس میں جائز بھی ہوتے ہیں ناجائز بھی ہوتے ہیں، تو یہ بالکل واضح سی بات ہے۔ اگر ٹھیک، مرد کے داڑھی کے بال کاٹے جا رہے ہیں تو ناجائز ہوگا، کوئی اگر لڑکیوں کی طرح بال لمبے کر رہا ہے اور یہ کٹنگ کروا رہا ہے اور لمبے لمبے سے بال رکھوا رہا ہے تو اس گناہ کے کام پہ اس کی مدد نہ کی جائے۔ ہاں اگر کوئی زلفیں بنوا رہا ہے یا بالوں کو چھوٹا کروا رہا ہے یا گنجا ہو رہا ہے تو یہ بلا شبہ یہ جائز کام ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلام بھائی، آپ نے سلسلہ ملاحظہ کیا۔ انشاءاللہ کل پھر دارالفتہ اہل سنت کے سلسلے کے ساتھ اسی وقت یعنی 6:20 پر پاکستانی اوقات کے مطابق حاضر ہوں گے۔ کل بھی انشاءاللہ 2 مفتیان کرام ہمارے ساتھ تشریف فرما ہوں گے۔ آج ہی سے اس سلسلے کو دیکھنے کی نیت فرما لیجیے، انشاءاللہ ثواب ملنا شروع ہو جائے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ